اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورت آل عمران مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد سورت النساء کا کچھ حصہ محترم قاری صاحب نے تلاوت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مزید سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صوت میں، آواز میں مزید نکھار پیدا کرے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق دے اور یہ سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سورت آل عمران میں جس طرح کہ کل بھی میں عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو نصارہ کے غلط عقیدے کی، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی، اور دوسرا بڑا مسئلہ وہ غزوہ احد کا ہے، جس کی تفصیل اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس غزوے میں کیا کچھ ہوا اس کی تفصیل کی تو گنجائش نہیں. میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو میدان احد کے قریب تھی، احد کے مد مقابل، وہاں ساتھیوں کو کھڑا کیا اور انہیں تاکید کی کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، جب تک ہمارا پیغام نہ آئے تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا. لیکن جس وقت کفار کو پہلے شکست ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگے، میدان خالی ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مال غنیمت جمع کرنے لگے، یہ جو پہاڑی پہ کھڑے تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اب دشمن تو راہ فرار اختیار کر چکا ہے اور نبی علیہ السلام کی معیت میں، آپ کی نگرانی میں صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہمیں بھی نیچے اتر کے یہ مال جمع کرنا چاہیے اور شام سے پہلے اپنے گھروں میں مدینہ طیبہ میں لوٹ جانا چاہیے، یہیں رات نہ پڑ جائے. کچھ ساتھیوں نے انہیں روکا بھی، لیکن اکثر ساتھی نہ روک پائے اور وہ نیچے اتر آئے. آگے کیا ہوا تاریخ میں موجود ہے، اور آپ اکثر بھائی پڑھے لکھے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے بعد خالد بن ولید آئے اور وہ حملہ آور ہوئے. یہ بے خبری میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اگرچہ بالآخر کفار کے ہاتھ تو کچھ نہ آیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حملے کے نتیجے میں زخمی ہوئے، حتیٰ کہ 70 صحابہ کرام اس مارکے میں اس کے بعد شہید ہو گئے. یہ ساری تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں اسی صورت میں بیان کی ہے، اور صحابہ کے اس اترنے کو ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے.
وہ یہ کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. غور فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے اور کچھ وہ تھے جو دنیا کے طلبگار تھے. اب یہ دنیا کی طلبگاری کیا ہے؟ دنیا طلبی اس میں ہے کیا؟ یہی نا کہ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے وہ آگے بڑھے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آخر اس میں دنیا طلبی کی بات کون سی ہے؟ دنیا طلبی صحیح طور پر تو تب ہو کہ جس کے ہاتھ میں جو مال غنیمت آئے وہ اس کا مالک بن جائے. بات سمجھے نا، کہ جس کے ہاتھ میں مال غنیمت جو آئے وہ اس کا مالک بن جائے، پھر تو یہ دنیا طلبی ہے. لیکن جب سارا مال جمع ہو کے حصے کے مطابق مجاہدین کو ملنا ہے تو اس میں دنیا طلبی ہے کیسے؟ ملنا تو سب کو ہے، سبھی اس سے اپنا اپنا حصہ پائیں گے. لیکن اس حقیقت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی یہ پہاڑی سے نیچے اتر کے آنے والوں کے اس اقدام کو منکم من یرید الدنیا کے الفاظ سے بیان کرتا ہے کہ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کے طلبگار تھے. اصل میں جرم کی یا عمل کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ اس نوعیت کے اعتبار سے اس پر فرد جرم ہوتی ہے. حکم تھا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم بھی اس دائرے میں کہ ہمارے ساتھ جو بیتے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، تم نے اپنی جگہ پر کھڑے رہنا ہے. جس وقت تک میں پیغام نہ بھیجوں تم نے نہیں نیچے اترنا. اب حکم تھا یہ. اب اتنے حکم کی نافرمانی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہایت ناگوار انداز میں اور نہایت شدید الفاظ میں ان نیچے اترنے والوں کو دنیا کے طلبگار قرار دیا. حالانکہ امر واقعہ اگر دیکھا جائے، حقیقت دیکھی جائے تو دنیا کے طلبگار وہ نہ تھے. دنیا کے طلبگار وہ تب ہوتے جب ان کے ہاتھ میں آیا ہوا مال ان کا بن جاتا. جب یہ حقیقت تھی ہی نہیں تو محض نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے نتیجے میں، رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ دنیا طلبی سے تعبیر کی ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا طلبی کن انواع سے، کن اطوار سے اور کن حیثیتوں سے اور کن ہیلوں اور بہانوں سے دنیا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جائز اور ناجائز طور پر. حلال طور پر مال جمع کرنے کی کوئی ممانعت نہیں. حلال طور پر اللہ عطا فرمائے تو غنیمت، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل. اللہ نے حکم دیا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ہے کہ اس وقت جب وہ حلال ہو، حرام کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اور حلال کے لیے اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو اللہ ذوالجلال کو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جہاں حضرت ابو ذر تھے، حضرت بلال تھے، حضرت صہیب تھے، تو ان کے مد مقابل حضرت عثمان غنی بھی تھے. وہاں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، وہاں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، جو مالدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں شمار ہوتے ہیں. اور ان کی کسی بھی اعتبار سے نبی علیہ السلام نے حوصلہ شکنی نہیں کی. اس لیے مال کا اضافہ یا مال کا ہونا یا حلال مال کی طلب کرنا، اس کی تمنا کرنا، یہ ممنوع نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ
حسنہ، فی الدنیا حسنہ میں مال بھی شامل ہے، گھر بھی شامل ہے، نیک بیوی بھی شامل ہے، نیک بچے بھی شامل ہے۔ ہر بھلائی دنیا میں جو انسان کے لیے بہتر ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا میں شامل ہے۔ یہ ہم طلب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس لیے دنیا طلبی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ حرام ہے تو حرام طریقے سے مال جمع کیا گیا ہو تو اس کا جمع کرنا حرام ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے، ان کے اتنے سے اقدام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا طلبی سے تعبیر کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح سورۃ البقرہ اس کا اختتام دعائیہ الفاظ پر ہوا ہے، بالکل اسی طرح سورۃ آل عمران کا اختتام بھی دعائیہ الفاظ پر ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران میں دعائیہ الفاظ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، یہ اپنے اندر بڑا طویل موضوع ہے، لیکن میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو نے جو اپنے انبیاء سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اللہ کو کا وعدہ یاد دلانے کی لوڑ کیا، ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے بڑھ کے سچی بات کرنے والا اور کہنے والا کون ہے؟ اب اللہ جو وعدہ کرتا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ فرماتے ہیں تو میرے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو وہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں وعدہ پورا کروں گا، اللہ کی تو ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ پھر ہم جو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یا اللہ تو خلاف ورزی اپنے وعدے کی نہیں کرتا، انبیاء کے ساتھ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ وہ وعدہ پورا فرما۔ اب اللہ کو وعدہ یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ بات سمجھیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ وعدہ پورا کر؟ یہ حکم یا یہ دعا، اس کا سبب یہ ہے کہ اس قسم کی دعائیں یا اس قسم کی باتیں وہ تعبدی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تعبدی ہیں، اللہ کا ایک حکم ہے، ورنہ اللہ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے، ایک اور سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرماؤں گا، اور یہ وہ مقام ہے جو اس میں آپ کا اختصاص ہے، کوئی بھی آپ کے اس انعام میں کوئی بھی سہیم اور شریک نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اختصاص، اور وہ کب ہے؟ قیامت کے دن۔ وہ کیا کب ہے؟ قیامت کے دن، اور وہ ہے شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں۔ وہ کس نتیجے میں، کس شکل میں ہے؟ مقام محمود شفاعت کبریٰ میں، کہ جب سب خاموش ہوں گے، کوئی بولنے والا نہیں، سب انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے میں خوف کھائیں گے، ڈریں گے، جرأت کوئی نہیں کرے گا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کریں۔ اس وقت خطیب ہوں گے، بولنے والے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کے نمائندے ہوں گے تو محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نمائندگی، ہماری بات کرنے والے اللہ ذوالجلال سے، وہ کون ہوں گے؟ یہ شرف اللہ ذوالجلال کس کو بخشے گا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت پہلے سے بہتر، مکی زندگی سے مدنی زندگی بہتر، مدنی زندگی سے قبر کی زندگی بہتر، قبر کی زندگی سے معاشر کی زندگی بہتر، اور معاشر کی زندگی سے جنت کی زندگی بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بات تک کا دور نبی علیہ السلام کے لیے پہلے دور سے بہتر ہے۔ پہلے دور سے آخرت کا بعد کا دور آپ کی حیات طیبہ کا دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، معاشر میں بھی اور جنت میں بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن اس کے باوجود، اس حقیقت کے باوجود، اللہ کے فرمانے کے باوجود، نبی علیہ السلام کے بتلانے کے باوجود، ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمیں فرمایا کہ اذان کے بعد تو میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ اب بتلائیے کہ ہمیں ضرورت ہے اللہ سے دعا کرنے کی کہ آت محمد الوسیلہ، ضرورت ہے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے میں دوں گا، ہم دعا کس کی کر رہے ہیں؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے نا، جو چیز پہلے ہی موجود ہے، دینے کا اقرار ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں کہنا کہ آت محمد الوسیلہ، نماز کے بعد اذان کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ وآت محمد الوسیلہ، اللہ حضرت محمد رسول اللہ کو مقام وسیلہ عطا فرما، یہ ہماری دعا چہ معنی دار ہے۔ وہاں بھی علماء یہی کہتے کہ یہ دعا تعبدی ہے، کہ یہ دعا کیا ہے؟ تعبدی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم یوں اللہ سے مانگو، اور اس سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی مقام پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ کیوں بھائی؟ نبی علیہ السلام کا گناہ ہے کوئی؟ آپ معصوم ہیں یا نہیں؟ آپ معصوم ہیں یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے گناہ کی معافی مانگے۔ گناہ تو ہے نہیں، لیکن گناہ کی معافی پھر کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام توبہ کرتے تھے یا نہیں؟ استغفار پڑھتے تھے یا نہیں؟ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں نبی علیہ السلام 70 سے 100 بار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اور فتح مکہ کے بعد تو بالخصوص اللہ نے فرما دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کرو۔ اب یہ نبی علیہ السلام سے جو استغفار کا حکم ہے یہ کیوں ہے؟ گناہ تو ہے نہیں، غلطی تو ہے نہیں، آپ معصوم ہیں، بلکہ معصوم کیا؟ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اگلے پچھلی ساری باتیں میں نے معاف کر دی اور نظر انداز کر دیا، بالکل آپ کا نامہ اعمال بالکل صاف، یعنی آپ سے کوئی پرسش کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اختصاص ہے۔ ہر نبی اللہ کے ہاں سوال کا پرسش کا خوف کھائے گا، لیکن نہیں خوف ہوگا تو محمد رسول اللہ کو نہیں ہوگا۔ آپ حدیث شفاعت میں پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں نا علماء سے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب جائیں گے، لیکن سب کہیں گے کہ نہیں، اللہ رب العزت الیوم غاضب ربی لم یغضب قبل ولم یغضب بعد، کہ آج کے دن ہمارا رب اتنا ناراض ہے کہ اتنا ناراض کبھی نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا۔ ہم میں جرت نہیں ہے، خطرہ ہے، خوف ہے کہ اللہ ہم سے سوال کر لے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے سوال کر لے کہ تو نے بیٹے کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ ابراہیم ڈریں گے کہ اللہ سوال نہ کر لے باپ کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے کہ اللہ پوچھ نہ لے کہ تو نے کیوں مارا اس کو، آدمی مر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ڈریں گے کہ اللہ ذوالجلال کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے اور اب تیری ماں نے، والدہ نے اپنے آپ کو الہ بنا لیا تھا۔ اور سوال بھی ہوگا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، قرآن کہتا ہے سوال ان سے
وہ خوف کھائیں گے، ڈریں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کا کوئی پرسش، کوئی سوال، کوئی اعتراض نبی علیہ السلام سے نہیں ہے۔ اب طے شدہ یہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بار بار اللہ کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ۔ یہ استغفار کیا ہے؟ اور یہ ہمارے بر صغیر کا ایک خاص موضوع رہا ہے۔ عیسائی مشنریاں اعتراض کرتی رہی ہیں کہ دیکھو جی تمہارے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا نبی وہ کیا ہے، معصوم نہیں ہے، گناہگار ہے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو۔ یہ اعتراض ہے۔ اس کے جہاں علماء نے باقی جواب دیے ہیں، اس کا ایک جواب یہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکم تعبدی ہے۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے، جس طرح بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے۔ اگرچہ اللہ ذو الجلال نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن وعدہ کے باوجود اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ یہ مجھے دے، اللہ یہ مجھے عطا فرما۔ تو اس آخری یعنی رکوع میں جو دعائیں ہیں، اس میں بہت سی اور بھی باتیں ہیں جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے، لیکن انہی دو باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ ان دعاؤں جو پڑھی ہیں قاری صاحب نے ہیں اور ہم نے بھی سنی ہیں، ان دعاؤں کا مصداق اللہ ذو الجلال ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔